ساتھ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، یعنی اس میں قانون کیا، خلاف ورزی قانون کی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے شامی صاحب، بات اس کے اندر ریلیٹیولی ہمیں قانون کے عمران خان کے پرسپیکٹو سے تھوڑی سی سمپل رکھنی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے دو میں سے ایک کام کیا یا دونوں کام کیے. ایک، انہوں نے اس تحفے کو لیتے ہوئے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی، اگر کی تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ بیچتے وقت انہوں نے اپنا ڈیکلریشن پراپرلی نہیں دی، یا کیپٹل گینز ٹیکس نہیں دیا، یا دیگر چیزیں نہیں دی. جب انہوں نے کسی کو بیچ دی اس کے بعد اور وہ آگے کہاں گئی، اس کا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دو چیزیں ایکچوئل عمران خان صاحب کی ایلیگیشن ہے. ایک کہ پروسیس ٹھیک تھا، قانون کے مطابق جو توشہ خانہ کے رولز ہیں کیا اس کے مطابق ایک پیمنٹ کر کے عمران خان صاحب نے وصول کی. اور دوسرا یہ کہ بیچتے وقت اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس دیا اور اپنی ڈیکلریشنز پوری کی. اگر یہ دو چیزیں کی تو پھر عمران خان نے کسی ڈیلر کو بیچ دی ہو، کسی اور بندے کو بیچ دی ہو، اس کے گھر سے چوری ہو گئی ہو، اس نے اور کسی کو بیچ دی ہو، یہ چیزیں پھر خان صاحب کے کو لائبل نہیں ٹھہراتی. خان صاحب نے دو بنیادی سوالوں کا جواب دینا ہے جو میں نے ابھی آپ کو. یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے خریدی ہیں تحفے اور میرے پاس ہیں، تو پھر ان کا سٹیٹس کیا بنتا ہے؟ میرا خیال ہے سر شامی صاحب، سیاسی طور پہ تو اس کے اوپر جو ہنگامہ پڑا ہوا ہے سو پڑا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص کہے، آپ کہے یا میں کہوں کہ ایک ایسی چیز جو ایک زمانے میں توشہ خانہ میں تھی، وزیر اعظم اس وقت کے نے اس کو قانون کے مطابق اس میں سے خرید لیا اور اس کے بعد بیچ دیا، اور اب 2 یا 3 ہاتھ بدل کے وہ میرے پاس آ گئی ہے، تو اس کا اس اوریجنل شخص سے جس نے قانون کے مطابق اس کو توشہ خانہ سے نکالا تھا یا خریدا تھا، اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ایک سیاسی بحث تو ضرور ہو سکتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 2-3 ہاتھوں سے آ گئی ہے، یعنی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے دعویٰ کر رہا ہے شہزاد اکبر صاحب نے. اور نہیں وہ کہتے ہیں ان نے فون کیا فرح بی بی صاحبہ کا، فرح بی بی نے مجھے وہ دیا، اگرچہ فرح بی بی کے شوہر نے اس کی تردید کر دی. فرح بی بی اور ان کے شوہر نے بھی، اور شہزاد اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں ان سے نہیں ملا ہوا. تو اب ایک کہانی جو ہے، تو اس میں یہ ہوگا کیا؟ کچھ تفتیش ہوگی اس میں، یا کوئی فوجداری مقدمہ ہوگا، یا سول کارروائی ہوگا کیا یہ؟ جی شامی صاحب، اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ کیا یہ شخص جو کلیم کر رہا ہے، کیا اس کو یہ گھڑی ایک ٹرانزیکشن کے اندر دی گئی، یعنی کہ توشہ خانہ سے عمران خان نے خریدی اور آگے عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ان کو بیچ دی. کیونکہ اگر یا عمران خان صاحب نے اپنے کسی بندے کے تھرو ان کو بیچ دی، خواہ شہزاد اکبر صاحب ہوں یا فرح صاحبہ ہوں، اگر تو ٹرانزیکشن اس طرح کا ہوا ہے تو پھر جس اماؤنٹ پہ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے خریدی، عمران خان صاحب نے اس اماؤنٹ کی ڈیکلریشن نہیں کی ہوئی، پھر عمران خان صاحب کو کوئی جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر درمیان میں ایک بندہ بھی اور موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے ایک چیز خرید کے کسی بندے کو بیچ دی، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب درمیان میں پڑے، فرح صاحبہ پڑے، کوئی اور پڑے، اور کسی تیسرے بندے کو آگے بیچ دی جائے، تو اس میں پہلے شخص کا عمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہوگا، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے لیے ہم آپ انتظار کریں. جی نیچرلی شامی صاحب اس کے اوپر کچھ تفتیش کرنی پڑے گی. اگر اس شخص کا بیان درست ثابت ہوتا ہے کہ توشہ خانہ سے عمران خان صاحب نے نکالی اور پھر اپنے کسی بندے کے تھرو، خواہ شہزاد اکبر صاحب ہوں یا فرح صاحبہ ہوں، ان کے تھرو اس شخص کو بیچ دی، اگر تفتیش میں یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے کی خریدی. وہ کہے گا میں نے 10 روپے کی خریدی. تو پتا کیا جائے گا کہ کیا عمران خان صاحب نے وہ 10 روپے ڈکلیئر کیے تھے یا 5 روپے ڈکلیئر کیے ہوئے اس میں سے. یہ پوچھے گا کون؟ درمیان میں یہ حکومت پاکستان پوچھے گی، یو اے کی گورنمنٹ پوچھے گی، کون پوچھے گا؟ کس کو اختیار ہے یہ پوچھنے کا؟ کیونکہ تو دیکھیے، ایک تو اس کے اوپر تو جو اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ تو یو اے ای کی گورنمنٹ کا، ٹیریٹوریل جورسڈکشن تو یو اے ای کی گورنمنٹ کی ہے. لیکن کیونکہ یہ میٹر اگر اس کو عمران خان صاحب سے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ میٹر ریاست پاکستان نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں کیونکہ بندہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر ہے اور پاکستان کی ریاست اس سے کچھ تفتیش کرنا چاہتی ہے، تو کریکٹ فورم اس کے لیے ایف آئی اے ہے، جس کی جورسڈکشن کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کو کی انویسٹیگیشن کرنا ہے. یہ جو مگر ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن جو ہے اس پہ ایف آئی اے تحقیق کر سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص نے ایک چیز خریدی اور ایک شخص نے اس سے خرید لی یا بیچ دی، یہ تو ایک پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے؟
جی شامی صاحب، اگر تو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز خریدی اور دوسرے کو بیچ دی اور دونوں سائڈز پرائیویٹ پارٹی ہوں، پھر تو ایف آئی اے تحقیق کر کے کہے گی کہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن اور ہم اس میں نہیں پڑ سکتے. لیکن اگر پتا چلے کہ ایک سائڈ اس میں سے وزیر اعظم تھی تو پھر یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے، پھر ایف آئی اے اس کے اندر مزید تحقیق کرے گی. نہیں، اگر وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعظم نے ایک اسیسمنٹ کروائی ایک پروسیجر کے تحت جو اسٹیٹ بینک نے کی یا کسی دوسرے ادارے نے کی، اس کی قیمت کا تعین کیا اور اس کی قیمت کا جو اس کے دمیں آتا تھا وزیر اعظم کے، وہ رقم ادا کر کے اس نے خرید لیا، تو پھر تو یہ سارا پروسیس بھی دیکھنا پڑے گا. آیا انڈر ویلیو کیا گیا یا قیمت غلط لگائی گئی، یہ بھی چیز آئے گی پھر دیر بحث. جی شامی صاحب بالکل، لیکن میں اس کو تھوڑا وضاحت کر دوں. یہی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آگے بڑھا کے کہ اگر تو وزیر اعظم نے قانون کے مطابق 10-15%، 20%، 50%، جو بھی اس وقت کا متعلقہ قانون اس وقت 20% جی جو کہ اس وقت کے مطابق اگر خریدی تو وہ بات تو قانونی ثابت ہو جائے گی. اگر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز توشہ خانہ سے 10 روپے کی خریدی اور آگے 20 روپے کی بیچ دی، تو وہ 10 روپے ان کا کیپٹل گینز ٹیکس ہے یا اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑے گا، جو کہ اس وقت ایلیگیشن ہے عمران خان صاحب کے خلاف. لیکن وزیر اعظم اگر پتا چلتا ہے کہ یہ شخص واقعی ڈائریکٹلی وزیر اعظم سے اس نے آگے خرید لی ایک انٹرمیڈیری کے تھرو، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز 20 روپے کی نہیں 100 روپے کی خریدی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے غلط ڈیکلیریشن دی. تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے پہلی بات خریدا درست طریقے سے اور دوسری بات بیچتے وقت درست قیمت کی ڈیکلیریشن کی. اگر یہ دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آنورڈز وہ تحفہ کدھر گیا، اس کی کوئی جو کے ساتھ نہیں بنتی، پھر ان کی کوئی ہیڈک نہیں ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حتیق عزت کے مقدمات دائر کریں گے اس میڈیا ہاؤس پر بھی، اس شخص پر بھی اور اس شخص پر بھی. تو یہ مقدمے جو ہیں یہ حتیق عزت کا معاملہ ہوتا ہے یا اس سے کوئی مختلف اقدام بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مختلف الزام تو اگر عمران خان صاحب پرسو کرنا چاہیں، مختلف کوئی اقدام اگر عمران خان صاحب پرسو کرنا چاہیں تو کرمنل ڈیفیمیشن اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ میں اس کو ڈیفیمیشن کے نیچے یعنی کہ حتیق عزت کے نیچے سو کروں گا. ڈیفیمیشن کے نیچے کیس جو ہے وہ کم از کم تین یا 4 جورسڈکشنز کے اندر بنتا ہے. سب سے پہلے یہ والی بات، ڈیفیمیشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بات کے اوپر آپ کو ڈیفیم کرے اور وہ بات اصل میں سچ نہ ہو تو آپ اس کے خلاف مقدمہ فائل کر سکتے ہیں. اس مقدمہ فائل کرنے کی ایک پروسیس ہے پاکستان کے اندر کہ پہلے اس کو نوٹس سرو کرنا پڑتا ہے 60 دن کا، جس کے بعد مقدمہ فائل ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ پروگرام پاکستان کے اندر بھی نشر ہوا اور پاکستان کے باہر بھی نشر ہوا، تو وہ پھر برطانیہ میں بھی لے جانے کے حق رکھتے ہیں. جس جورسڈکشن میں یہ پروگرام نشر ہوا ان تمام ممالک کی جورسڈکشن کے نیچے حتیق عزت کی کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا ساتھ صاحب، فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں یہ بیچا گیا، کیپٹل گین ٹیکس کا اظہار کیا گیا گوشواروں میں اور ای سی پی میں سے ڈکلیئر کیا گیا. اگر یہ تینوں باتیں درست ہیں پھر تو مدعا سرے سے ختم ہے یا پھر بھی کوئی سوال باقی رہتا ہے؟ پھر اس کے اندر مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. جو بھی کارروائی ہے پھر وہ پرائیویٹ ڈومین کے اندر ہوگی. عمران خان صاحب کی حد تک پبلک اکاؤنٹیبلٹی ان 3 باتوں کے اوپر ختم ہو جائے گی. چلیے، بہت شکریہ.